اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ مال کے بارے میں اسلام کا موقف ہم بیان کر رہے تھے کہ مال اور اولاد کو اگر مقصد سمجھا جائے تو اس کی مذمت ہے، ذریعہ سمجھا جائے تو اس کی مذمت نہیں ہے، بلکہ مال بہترین ذریعہ ہے تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مال ہے، اور اپنے آخرت کے لیے بہترین ذریعہ اولاد صالح ہے، جو ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور آخرت میں وہ بتایا آپ کو کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی شفاعت کر کے اپنے درجے پر لے جاتی ہے، اگر بلند درجے کے، اگر باپ بلند درجے کے ہیں تو اپنے اولاد کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو قیامت میں باپ اور اولاد جو ہے ایک دوسرے والدین اور اولاد ایک دوسرے کے فائدے میں ہوتے ہیں، شفاعت کے ہوتے ہیں۔ دنیا کی مذمت اور دنیا کے بارے میں جو موقف ہے، یہ دنیا کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس دنیا کو برائی دنیا انسان گزارے تو پھر مذمت ہے۔ یہ مذمت جو ہے وہ شروع سے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے مذمت، یعنی ایک شخص جو ہے ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ چوری کر کے کھاتا ہے، غریب بھی ہے نادار بھی ہے، اور یہ چوری کر کے جو کھاتا ہے کماتا ہے حرام ذریعے سے، شروع ہی سے جو ہے مال کی مذمت ہے، شروع ہی سے جن کے ساتھ ٹکراؤ میں اس نے مال کو ترجیح دی ہے، اگرچہ اس کی ابتدائی ضرورت ہے پھر بھی۔ اور ادھر مال کی جو فضیلت ہے وہ بھی پیٹ سے شروع ہوتا ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے تو پھر اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچے پالنے کے لیے بھی جو کمائی کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، جہاد کی طرح ہے وہ، بلکہ القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے عیال بال بچوں کے لیے جفا کشی کرنے والا راہ خدا کے مجاہد کی طرح ہے۔ اور صرف پیٹ پالنا نہیں ہے، مال جو ہے، مال کس کام کے لیے چاہیے آپ کو؟ مال چاہیے آپ کی عزت اور وقار کو محفوظ تحفظ دینے کے لیے، اپنے آبرو کے تحفظ کے لیے بھی تو مال چاہیے۔ ایک شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، جی سکتا ہے، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، جی، تو اس کے لیے مزید کمائی کرنا کہ وقار مجروح نہ ہو جائے معاشرے میں غربت کی وجہ سے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے خیر المال ما وقع به العرض، اور بہترین مال وہ ہے جس سے آبرو محفوظ ہو۔ العرض آبرو کہتے ہیں نا، عزت و آبرو جس سے محفوظ ہو وہ مال بہترین مال ہے۔ ایک شخص نے، میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، وقت ختم ہو گیا، اس کی تشریح نہیں ہو سکی پچھلے نشست میں۔ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر کے دنیا کی مذمت کی، تو آپ نے فرمایا دنیا کی مذمت کرتے ہو؟ دنیا جو ہے
وہ ہر صورت میں قابل مذمت نہیں ہے۔ وہ دنیا قابل مذمت ہے جو دین کے ساتھ ٹکراؤ کی شکل میں دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے دے، اس دنیا کی مذمت ہے۔ ورنہ دنیا کے فضائل سنی، مولانا نے فرمایا ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا، یہ دنیا جو ہے وہ سچائی کا گھر ہے جو دنیا کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا کی تصدیق کیا ہے؟ دنیا کہتی کہ میں پائیدار نہیں ہوں، میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، اور آپ بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتی ہو، تو پائیدار نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ رفتار اسی مطابق کرنا چاہیے جو تو خود کہتی ہیں کہ میں پائیدار چیز نہیں ہوں، میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، میں الدنیا دار ممر والآخرۃ دار مقر۔ مولا کا ایک فرمان ہے نا، الدنیا دار ممر، دنیا ایک گزرگاہ ہے، والآخرۃ دار مقر، آخرت جو قرارگاہ ہے۔ فخذوا من ممرکم لمقرکم، اپنے گزرگاہ سے زاد راہ اٹھا کے چلو ہمیشہ رہنے کی جگہ کے لیے۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ میں ایک ممر ہوں، گزرگاہ ہوں، تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، تم کو میں ایک گزرگاہ کے طور پر لیتا ہوں۔ ہاں جی، دارالصدق، اس نے تو سچ کہا نا، لمن صدقہ، جو دنیا کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک کہتی ہے تو کہ ممر ہے، گزرگاہ ہے، مقر نہیں ہے، دارالصدق ہے، یہ سچ بات کرتی ہے دنیا۔ لیکن اس شخص کے لیے جو اس کی تصدیق کرے، بات کو سمجھے، دنیا کی بات کو سمجھے، دنیا ہر روز کہتی ہے، ہر آن کہتی ہے کہ میں ایک گزرگاہ سے زیادہ نہیں ہوں۔ وَدَارُ عَاقِبَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، یہ عاقبت سنوارنے کی جگہ ہے جو اس بات کو سمجھ لے کہ یہاں سے عاقبت جو ہے وہ بہتر بنائی جا سکتی ہے، اپنے عاقبت اور اپنے انجام کو بہتر کر سکتا ہے۔ انسان کہاں بہتر کر سکتا ہے؟ اسی دنیا میں، کوئی اور موقع تو نہیں ہے، یہی ایک موقع ہے دنیا کی زندگی، اسی میں اپنے عاقبت کو درست کر سکتا ہے انسان۔ یہ بہت بہترین جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم اپنے عاقبت سنوار سکتے ہیں، بہترین جگہ ہے یہ۔ وَدَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ عَنْهَا، اور یہ دولت کی جگہ ہے، دار غنا، بہت دولت ہے یہاں، کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، تزود عنہا، یہاں سے زاد راہ اٹھانا چاہتا ہے، آخرت کے لیے زاد راہ اٹھانا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے اس قدر زاد راہ مل جاتی ہے یہاں سے کہ وہ ختم ہونے والی دولت نہیں ہے، جتنا چاہے آپ زاد راہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اولیاء نے، انبیاء نے، ائمہ نے کتنے زیادہ راہ یہاں سے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا؟ ادھر سے ہی اٹھایا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ راہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں بہت زیادہ راہ یہ پڑا ہوا ہے۔ یہ ودار و غنا، دولت کی جگہ ہے، اٹھاؤ ادھر سے، لمن تزود عنہا۔ ودار موعظۃ لمن اتعظ بہا، یہ موعظہ و نصیحت کی جگہ ہے جو لوگ دنیا سے نصیحت اخذ کریں۔ آج آئے دن جنازے اٹھاتے ہیں اور زمین کے نیچے دفناتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کو گردش ایام میں جناب علی مبتلا دیکھتے ہیں، کوئی جناب علی خوش ہے، کوئی رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کے ہاں شادی بیاہ ہے اور وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ واعظ نصیحت ہر روز آپ کو اس دنیا سے مل رہی ہے، لمن اتعظ، اس شخص کے لیے واعظ و نصیحت ہے اس دنیا میں جو اس سے نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ تم دنیا کی مذمت کرتے ہو، مسجد و احباء اللہ، اللہ کے دوستوں کی سجدگاہ ہے یہ دنیا۔ یہ سجدہ کہاں انسان کر سکتا ہے؟ اسی زندگی میں، اسی دنیا میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ مسجد احباء اللہ ہے، وہ مصلی ملائکۃ اللہ،
اور اللہ کے فرشتوں کی جائے نماز ہے یہ دنیا، تم اس کی مذمت کرتے ہو۔ مصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کی جائے نماز ہے یہ دنیا۔ ومہبط وحی اللہ، اللہ کی وحی کے نزول کی جگہ ہے یہ دنیا۔ اسی دنیا میں تو وحی نازل ہوئی ہے انسانوں کی سعادت کے لیے۔ یہ دنیا جہاں وحی نازل ہوتی ہے اس کی مذمت کرتے ہو، جس سے تم کو ابدی سعادت ملتی ہے، وہاں اس جگہ کی مذمت کرتے ہو۔ وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللہ، اولیاء اللہ کے لیے جائے تجارت ہے۔ یہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے نا کہ آؤ اللہ کے ساتھ سودا کرو، یہ تجارت کی جگہ ہے۔ یہاں سے آپ سودا کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے ذخیرہ آخرت کے سرمایے میں زبردست اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اس جگہ کی مذمت کرتے ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے یہ دنیا ہی تو ہے جس سے آپ اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، ابدی زندگی درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو بھی اسی طرح دنیا کو لینا چاہیے، اس طرح مولا فرماتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقیات صالحات کے بارے میں فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے، اور باقیات صالحات بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر۔ باقیات صالحات کی تفسیر میں روایات ہے کہ اس سے مراد ہر نیک عمل ہے، لیکن خصوصاً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تسبیحات اربعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تسبیحات اربعہ جو ہے یہ باقیات الصالحات میں سر فہرست ہے، یہ تطبیق ہے۔ دیگر روایات میں ہے کہ نماز باقیات الصالحات ہے، لیکن یہ روایات جو ہے وہ مصادیق کا تعین ہے۔ والباقیات الصالحات، جو بھی آپ نیک عمل انجام دیتے ہیں اس کا ثواب باقیات صالحات ہے، ہمیشہ رہنے والا، وہ ثواب ملتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے ثواب، وہ کسی دنیا کی طرح تو نہیں ہے تھوڑے وقت کے لیے۔ جتنا بھی آپ کو تھوڑا سا ثواب ملتا ہے وہ باقیات و صالحات ہے، ہمیشہ اور ابد الآباد باقی رہتا ہے ثواب، لہٰذا ہر نیک عمل باقیات و صالحات ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صاف میدان دیکھیں گے، اور سب کو ہم جمع کریں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قیامت کی بات ہے۔ یوم نسیر الجبال، ہاں پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے، پہاڑوں کو ہم ہوا منصور بنا دیں گے، پہاڑوں نیست نابود کریں گے۔ بہت ساری آیات ہے قرآن مجید میں پہاڑوں کے سلسلے میں۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ زمین کے بارے میں کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، والسماوات، آسمان بھی غیر اس آسمان کے علاوہ ہوگا، زمین بھی اس زمین کے علاوہ ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا مطلب کیا ہے، اس کائنات اور اس موجودہ نظام کائنات کا خاتمہ ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا خاتمہ ہے، اس نظام کا خاتمہ ہے، اس قانون زیست کا خاتمہ ہے۔ یہ جو فزیکل جو قوانین ہے، قوانین طبیعاتی قوانین جو اس وقت کائنات کے اوپر حاکم ہے، وہ اس کائنات کے ختم کرنے کے بعد ایک اور کائنات بن جائے گی۔ اس اور کائنات کی طبیعاتی قوانین اس سے مختلف ہوگی یقیناً۔
تو قیامت جو ہے ایک آفاقی انقلاب کا نام ہے، ایک کائناتی طبیعاتی نظام کی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ زمین رہے گی اس طرح، نہ یہ آسمان رہے گا اور نہ یہ نظام رہے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ وَعِرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت برپا ہونے کے بعد سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ نہایت اہم گھڑی ہوگی انسان کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا بہت سخت موقف ہوگا۔ حدیث میں ہے الفقر والغنی بعد العرض علی اللہ، امیری اور غریبی کا فیصلہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا، کون امیر ہے کون غریب ہے۔ الفقر والغنی بعد العرض علی اللہ، اس آیت میں کیا فرمایا؟ وعرض علی ربک صفا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، سب کو صف بستہ، جواب دہی کے لیے۔ اپنی جو زندگی یہاں گزاری ہے اس کا جواب دینا ہے۔ کس کو جواب دینا ہے؟ خود اللہ کو۔ حساب لیا جائے گا ہم سے، کون ہے حساب لینے والا؟ خود اللہ جی، کوئی اور نہیں۔ جس کے سامنے، جس کے مشاہدے میں ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، یہاں عمل کیا ہے نیک و بد، وہ اسی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے یہ کام ہوا ہے۔ وہاں پر دنیا میں جو عدالت گاہیں ہوتی ہے وہ جج اور ہوتا ہے، شاہد اور ہوتا ہے۔ شاہد جس نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پر جو منصف ہے، جو فیصلہ دینے والا ہے، جو قاضی ہے، وہی شاہد بھی ہے، وہی اسی کے سامنے جرم سرزد ہوا ہے، اسی کے سامنے نیکی بجا لایا گیا۔ یہاں پر خطاب ہے مشرکین کے ساتھ، خطاب ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، مشرکین کی طرف کہ مشرکین جو ہے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو صف میں کھڑے ہوں گے۔ وہ اس قیامت کو علی ربک، آپ کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہ مشرکین بھی تو اللہ کو رب مانتے ہیں، تو علی ربک کیوں کہا؟ مشرکین اللہ کو رب الارباب مانتے ہیں، یہ بلا واسطہ رب نہیں مانتے، اپنے جو ارباب ہوتے ہیں ان کا رب ہے۔ ان کا اپنا رب تو یہ ان کے اپنے جو بت معبود وغیرہ یہ ان کا رب ہے، اس لیے ربہم نہیں کہا، علی ربک، آپ کے رب کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ لقد جئتمونا، اس وقت خطاب ہوگا ان سے کہ تم آج اسی طرح میرے پاس آ گئے ہو جس طرح تم دنیا میں پہلی بار آیا تھا۔ دنیا میں ماں کے شکم سے دنیا میں جب آیا تھا تو عریاں تھا، تو بے بس تھا، تو ناتواں تھا، تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بے بس و بے چارہ تھا، تو دوسروں کے رحم و کرم پر
زندگی کرتا تھا، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی اسی طرح میرے پاس آئے ہو، تمہارے جسم کے اوپر جو ہے وہ سطر نہیں ہے، تم اپنے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فرق یہ ہے دنیا میں تمہارا دیکھ بھال کرنے والے دوسرے انسان لوگ ہوتے تھے، والدین وغیرہ تمہاری دیکھ بھال کرتے تھے، تم کو پالتے تھے، تم کو بڑا کیا۔ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، تم کو کپڑا پہنانے والا، تم کو کھانا کھلانے والا، تم کو نہلانے والا، تمہاری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ادھر سوائے اللہ کے۔ اور اس اللہ کے تم مشرک بن کر کے آ گئے ہو، اس کو رب بھی قبول نہیں کیا تم نے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں قبول کیا تم نے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے منکر رہے، قیامت کے بھی تم منکر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں تمہارا کوئی مددگار، تمہارے دیکھ بھال کرنے والا، تمہاری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب، اس وقت آپ دیکھیں گے مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ووضع الکتاب، اللہ کے سامنے ہو گئے پیش، حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہوں گے کچھ 3 قسم کے گروہ ہوں گے، دوسری جگہ ذکر ہے اس چیز کا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ یہ لوگ مستثنیٰ ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ سے۔ یہ مشرکین کے جو رئیس لوگ ہیں، جو زیادہ مجرم ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ وہاں سوال نہیں ہوگا، مجرمین جو ہے ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، سیدھا جہنم بھیجیں گے، اور مقربین کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا جنت جائیں گے۔ بیچ میں لوگ ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے۔ ان لوگوں کی بات ہے ووضع الکتاب، جن کا حساب کتاب ہوگا ان کے سامنے کتاب رکھ دی جائے گی۔ کتاب کتاب کا استعمال جو ہے وہ متعدد جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ الکتاب۔ یہاں اس جگہ الکتاب سے مراد نامہ اعمال، اور نامہ اعمال جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کبھی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا جو عبارت ہے اس کو بھی، جو لکھی ہوئی عبارت ہے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اس کو بھی کتاب کہا نا، جو قرطاس کے اوپر تحریر ہے۔ اور کبھی قانون اور دستور کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، قانون ہم نے لکھ دیا تھا، کتب ہے نا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ ہے دستور اور قانون ہم نے لکھ دیا تھا ان کے لیے کہ نفس کے مقابلے میں نفس کا قصاص لیا جائے گا۔ تقدیر اور تکوین میں جو درج ہے
اس کو بھی جو تقدیر تدوین ہے اس کو بھی کتاب کہا ہے قرآن نے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اور یہاں پر وہ تمام اعمال مراد ہے جو انسان نے اپنی دنیا میں انجام دیا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جیسا کہ دوسری جگہ فرمائے بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے رسول جو ہے، ہمارے فرستادے جو ہے، جو ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ کتاب اور لکھنا، اعمال کا ثبت کرنا، اعمال لکھنا، شروع کا انسان جو ہے وہ لفظ کے ذریعے معنی کو حاضر کرتے تھے، لفظ کے ذریعے، وَإِلَّا معنی کو حاضر کرنا پڑتا نا۔ اگر پانی کہنا ہو تو پانی کو سامنے آپ کو دکھاتے، پھر آپ کے ذہن میں پانی منتقل ہوتا، معنی کو پیش کر کے سمجھانا پڑتا۔ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، ایجادات کرتا ہے انسان نے لفظ ایجاد کیا معنی کو حاضر کرنے کے لیے، پانی کا لفظ ایجاد کر کے وہ معنی کو آپ کے ذہن میں حاضر کرتے ہیں۔ اٹھ کر جا کر کے پانی اٹھا کے لانے کی جگہ لفظ پانی کہنے سے مسئلہ حل ہو گیا، بڑا ایجاد ہے، بہت زبردست سہولیت مل گئی۔ اس کے بعد یہ لفظ جو ہے، لفظ کے ذریعے معنی کو جو حاضر اور پیش کیا جاتا ہے وہ تو حاضرین کے لیے ہے، جو غائب ہے اس کے سامنے تو ہم لفظ نہیں بول سکتے، وہ نہیں سن سکے، وہ پیچھے آنے والے لوگ ہیں یا ہم سے دور ہے، وہ لفظ نہیں سن سکتے۔ تو انسان نے ایک طریقہ ایجاد کیا کتابت کا، اور کتابت کے ذریعے لفظ کو حاضر کرتے ہیں اور لفظ معنی کو حاضر کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایجاد ہو گئے اور جی زبردست کام ہو گئے انسان نے، یہ کتابت کے ذریعے لفظ حاضر کرتے ہیں، اور آپ سامنے نہیں ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نہیں بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی لفظ جو ہے وہ تحریر کے ذریعے آپ کے سامنے آ گئے اور اس نے معنی پیش کیا۔ ہم جب کہتے ہیں، ہم سے جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ جو لفظ میں عبارت ہم قلم سے لکھتے ہیں وہ ذہن میں آتا ہے۔ ہم ثبت کرتے ہیں کسی زمانے میں، آج کل ثبت کا طریقہ اور آ گیا، ہم ریکارڈ کرتے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ریکارڈ کرتے ہیں اس کی طرح جو ہے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھتے تھے جس طرح ہم لکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو لکھتے ہوں گے، عبارت میں، لفظوں میں۔ اب چونکہ وہ طریقہ جو ہے وہ اور سامنے آ گیا، تو پھر ہم یہ سمجھنے نہیں اچھا ہمارے اعمال جو ہے خود براہ راست ثبت ہوں گے، یہ سمجھنے جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہم اسی کی روشنی میں بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نہ لکھ کر کے ہمارے اعمال کو ثبت کر رہا ہوگا اور نہ ریکارڈ کر کے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ریکارڈر ہے، یہاں اعمال جو ہے وہ ثبت اور ضبط ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔